الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام دوست احباب محبت کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق سے سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 111 اور 112 کی تلاوت کی ہے. ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العزت نے حقیقی اور سچے مومن کی نشانیاں بیان فرمائی. چنانچہ ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. بے شک اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کا مال خرید لیا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں. یعنی اللہ رب العزت نے مومنوں سے بیع کر لی ہے، مومنوں سے سودا کر لیا ہے. سودا کس چیز کا کیا ہے؟ جان اور مال کا. ظاہر ہے کہ جب سودا کیا جاتا ہے تو ایک چیز دی جاتی ہے اور دوسری اس کے بدلے میں لی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے مومنوں سے بیع فرمائی تو فرمایا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کا مال خرید لیا ہے. تو جان اور مال خریدنے کے بعد بدلے میں کیا عطا فرمایا ہے؟ فرمایا بدلے میں جنت عطا فرمائی ہے. اب مومنوں کی پہلی نشانی کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ کے حضور یہ سودا کر لیا ہے ان کی پہلی نشانی یہ ہے یقاتلون فی سبیل اللہ. وہ اللہ کے راہ میں قتل کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو. وَيُقْتَلُونَ، اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں. ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں.
اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے اللہ کے دشمنوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو سودا مومنوں سے اللہ نے کیا ہے، اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، فرمایا کہ یہ وعدہ تورات کے اندر بھی موجود ہے اور انجیل کے اندر بھی اور قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس سودے کو صحیح معنی میں پورا کیا تو پھر اس کے بدلے میں اللہ اسے ضرور جنت عطا فرمائے گا، اور یہ جو جنت کا وعدہ کیا ہے یہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن کے اندر بھی ہے۔ اگر موجودہ انجیل جو ہے، موجودہ تورات تو بدل چکی ہے، اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، یہود و نصارہ نے اس کے اندر اسے بدل کے رکھ دیا ہے اللہ کے کلام کو مکمل طور پر۔ پھر بھی اگر اس انجیل کو آج بھی پڑھا جائے تو اس کے اندر قرآن مجید نے جس وعدے کا یہاں ذکر کیا ہے یہ وعدہ آج کی انجیل کے اندر بھی اس کے اشارے مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر متی کی انجیل اس کا باب نمبر 19 ہے، اس کے اندر ہے اور جس کسی نے گھر کو یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا تو اس کو میں 100 گنا اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ یہ متی کی انجیل کے اندر ہے جو آج بھی موجود ہے، اور اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ ہے متی کی انجیل کے اندر ہی، مبارک ہے وہ شخص جو حق کی خاطر ستایا جائے اور اسی شخص کے لیے آسمان کی بادشاہت یعنی جنت ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن مجید نے جس جہاد کا ذکر فرمایا ہے یہ صرف ہم پر ہی نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، اور قرآن مجید نے جس سودے کا ذکر فرمایا ہے یہ قرآن کے اندر ہی نہیں بلکہ تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود۔ تو ارشاد فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے تو اے مومنوں پھر اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ جو کریم ہوتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرتا ہے، اور پھر اللہ سے بڑھ کر کریم کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، بس تم اپنی اس تجارت پر خوشی کرو، خوش ہو جاؤ، یعنی یہ جو مال اور جان دے کر جنت تم نے خرید لی ہے اس پر خوش ہو جاؤ، یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں غور فرمائیے، جان کس کی دی ہوئی ہے؟ بولیے نا ذرا، جان کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جان بھی اسی کی دی ہوئی تھی، مال بھی اسی کا عطا کیا ہوا تھا، پھر بھی اس نے ہمارے ساتھ سودا کیا ہے، یعنی خود ہی جان عطا فرمائی، خود ہی مال عطا فرمایا، اور پھر اس مال اور جان کو ہماری ملکیت میں کر دیا، ہمیں عطا کر دیا۔ ہماری ملکیت میں مال اور جان دینا، عطا کرنا، یہ اس کا بہت بڑا کرم اور فضل تھا، اور اس پر احسان یہ فرما رہا ہے کہ پھر بھی میں تمہارے ذہن کے مطابق کر رہا ہوں کہ یہ جو مال اور جان میں نے دیا ہے اور تمہاری ملکیت میں کر دیا ہے، تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے، اب یہ جان اور مال مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں ہمیشہ کی جنت میں تمہیں عطا کر دوں۔
سودے کا معنی یہ ہے کہ اب زندگی گزارنی ہے تو میری فرما برداری میں گزارنی ہے، اب زندگی گزارنی ہے تو میرے دین کی خاطر گزارنی ہے، زندگی گزارنی ہے تو میرے دین، میرے کلمہ کو دنیا میں بلند کرنے کی خاطر گزارنی ہے، اعلاء کلمہ کی خاطر گزارنی ہے۔ اب اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے خواہ ہماری جان چلی جائے، خواہ ہماری اولاد چلی جائے، مال چلا جائے، سب کچھ لٹ جائے تو لٹ جائے، چونکہ یہ ہمارا ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ہم نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ اب جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان مال تن من دھن ہر چیز لٹا دیتے ہیں، ان کے بارے میں میرے اور آپ کی آقا علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اس کو اپنے گھر سے نکالنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی راہ میں جہاد کا جذبہ ہوتا ہے اور اللہ کے کلام کی تصدیق کرتا ہے، تو فرمایا اللہ اس شخص کے لیے اس بات کا ضامن ہو گیا کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے، یا پھر اس کے گھر اجر اور مال غنیمت کے ساتھ اس کو واپس لوٹا دے۔ یعنی وہ اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو پھر اللہ اسے جنتوں میں داخل فرما دے گا، اور اگر غازی بن کے واپس لوٹ آیا تو اللہ اسے گھر میں واپس بھی لوٹا دے گا اور مال غنیمت بھی عطا فرمائے گا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ وہ نقل فرماتے ہیں کہ جب مدینہ المنورہ کے لوگ، یعنی ابھی آقا علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، تو مدینہ کے رہنے والے مکہ میں آئے اور وہ تقریباً 72 آدمی تھے مدینہ کے، انہوں نے یہاں آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آقا علیہ السلام کو مدینہ المنورہ آنے کی دعوت دی۔ تو جب وہ آقا علیہ السلام کی دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے تو ان 72 آدمیوں میں ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ہم سے جو چاہیں شرط لگا لیں۔ بیعت ہو رہی تھی نا، تو جس شرط پر چاہے آپ بیعت کر لیں، ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں، اللہ کے لیے جو شرط لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، اپنی ذات کے لیے جو شرط لگانا چاہتے ہیں لگا لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے لیے یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم نے پوری زندگی موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور میں اپنی ذات کے لیے یہ شرط لگاتا ہوں کہ تم نے میری حفاظت اسی طرح کرنی ہے جیسے اپنی جان، اپنی مال اور اپنے اولاد کی کرتے ہو۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ یہ ان شرائط پر ہم بیعت کر لیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ عبداللہ بن رواحہ نے عرض کی، یہ پھر بڑا نفع والا سودا ہو گیا ہے۔ پھر آپ تاریخ اسلام پڑھ لیں کہ مدینہ والوں نے آقا علیہ السلام پر کیسے جانیں قربان کی ہے۔ غزوہ بدر کو پڑھ کے دیکھ لیں، غزوہ احد کو پڑھ کر دیکھ لیں، غزوہ خندق کو پڑھ کر دیکھ لیں، کس طرح انہوں نے اپنی جانیں آقا علیہ السلام پر نثار کی ہیں اور کس طرح اپنے اس سودے پر اور اپنی اس بیعت پر وہ ڈٹے رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب اگلی آیت نمبر 112 میں انہی لوگوں کی 9 نشانیاں اللہ رب العزت نے اور بیان فرمائی جو سچے اور حقیقی مومن ہیں اور جنہوں نے کامیاب سودا کیا ہے اور پھر اس سودے کے اوپر پورا اسے اس زندگی میں نبھا رہے ہیں۔ تو فرمایا ان کی پہلی نشانی یہ ہے، التائبون، توبہ کرنے والے،
تائب عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ ایک مثال کے ساتھ سمجھ لیں کہ کسی شخص نے کہیں پہ جانا ہو، ایک منزل پہ پہنچنا ہو، اب اس کے 2 یا 3 راستے ہوں اور وہ راستے سے ہٹ جائے جو منزل تک پہنچانے والا ہے، کسی دوسرے راستے پر چل پڑے، کچھ سفر کر لیا ہو، اب راستے میں اسے کوئی رہنما مل جائے اور وہ اسے بتائے کہ بھائی آپ نے جس منزل پر پہنچنا ہے وہ یہ راستہ اس منزل تک جانے والا نہیں ہے، آپ نے غلط راستے کا انتخاب کیا ہے۔ اب وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ واپس پلٹے گا۔ تو اسی واپس پلٹنے کو عربی میں توبہ کہتے ہیں، کہ ایک شخص نادانی میں گناہ کرتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، پھر اس کے دل کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اس نے قرآن و حدیث سنا، اس کے دل میں آیا کہ میں نے تو زندگی برباد کر دی ہے، اب وہ شخص توبہ کرے گا تو اس راستے کو چھوڑ دے گا جو گناہوں کا راستہ ہے اور وہ نیکیوں والا راستہ اختیار کرے گا، اللہ کا راستہ اختیار کرے گا، تو ایسا شخص تائب ہوگا، التائبون میں شامل ہوگا۔ اور علماء نے بیان کیا ہے کہ توبہ کی 4 رکن ہیں۔ سچی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں یہ 4 ارکان پورے ہوں گے وہ التائبون میں شمار ہوگا۔ اس میں پہلا رکن یہ ہے کہ گناہ پہ شرمندہ ہونا، گناہ کے بعد اس پہ شرمندہ ہونا اور اپنے آپ سے متنفر ہو جانا کہ تو نے یہ کیا کر لیا ہے۔ دوسرا رکن یہ ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا میں۔ اور تیسرا رکن یہ ہے کہ اس گناہ، اس معصیت کی تلافی کرنا، مثلا نمازیں چھوڑی ہے، اب نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے اس پر توبہ کر رہا ہے تو تلافی یہ ہوگی کہ پھر ان نمازوں کی قضا کرے۔ مثلا کسی کا حق دبایا ہے، اس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، تلافی یہ ہوگی کہ اس کا حق اس کو دے۔ مقروض ہے، اس کے گناہ کی تلافی یہ ہے کہ اپنا قرض ادا کرے۔ کسی کا غیبت اور گلہ کیا ہے، اس کی تلافی یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے حق میں دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس پہ رحم کرے، یعنی جو بھی گناہ کیا ہے اس کی تلافی کرے۔ یہ اس کا تیسرا رکن ہے۔ اور چوتھا رکن یہ ہے کہ اس کی یہ توبہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، یا محض تحسین حاصل کرنے کے لیے، اپنی تعریف کروانے کے لیے نہ ہو۔ تو جس شخص کی توبہ میں یہ 4 ارکان مکمل ہو وہ ہے التائبون، توبہ کرنے والا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ابن آدم خطا کار ہے، ان خطا کاروں میں بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ یعنی توبہ، گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پہ ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام ہے، اور گناہ ہو جانے کے بعد شرمندہ ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹ آنا اور توبہ و استغفار کرنا یہ ابن آدم کا کام ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جس شخص نے گناہ سے سچی توبہ کر لی ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوگا۔ تیسری نشانی اللہ رب العزت نے حقیقی اور سچے مومن کی بیان فرمائی، العابدون، عبادت کرنے والے۔ عبادت کا معنی ہے بڑی ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ کے احکام کو ماننا، اللہ کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہر وہ عمل ہے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر وہ عمل جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، عاجزی و انکساری کرتے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو فرمایا
اور یہ عبادت ہو بھی اس طرح کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے. یہ ایسی عبادت کہ تا دم مرگ اللہ کی عبادت پر قائم و دائم رہے، وہ بندہ شامل ہوگا العابدون، عبادت کرنے والوں میں. چوتھی نشانی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی حقیقی اور سچے مومن کی، الحامدون، حمد کرنے والے. حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور الحامدون وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ نعمتیں انہیں عطا فرمائی ہیں اسی مقصد میں خرچ کرنے والے ہیں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے یہ پہچان لیا ہے کہ ان کے پاس جو بھی نعمت ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، مال ہے، دولت ہے، جو جو نعمت انہیں ملی ہوئی ہے یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، کسی دوسرے نے نہیں دی ہے. یہ جان لینا بھی بہت بڑی بات ہے کہ یہ نعمت صرف اللہ ہی دینے والا ہے. جب اللہ ہی دینے والا ہے تو پھر اس پر اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور ان نعمتوں کو پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے. حدیث پاک میں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو راحت میں اور تکلیف میں، یعنی ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے والے تھے. ہر وقت ہر حال میں اللہ کی حمد کرنے والے تھے. تکلیف کا زمانہ ہے تب بھی ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا حال ہے تو جواب آیا الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہے ہر حال میں. خوشی کا زمانہ ہے تب بھی اللہ کو نہیں بھولنا ہے، الحمدللہ ان کی زبان سے نکلا ہے. تو ایسے لوگ الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں. پانچویں نشانی سچے اور حقیقی مومن کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی الصائحون. الصائحون کہتے ہیں روزہ رکھنے والے. اب روزہ ہے دو طرح کا، ایک روزہ ہے حقیقی روزہ اور ایک روزہ ہے حکمی روزہ. حقیقی روزہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دینا اور اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات چھوڑ دینا صبح سے لے کر شام تک، یہ ہے حقیقی روزہ. اور حکمی روزہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانیوں سے ہمیشہ کے لیے دور رکھنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، یہ ہے حکمی روزہ. اور یہاں جن الصائحون کا ذکر ہو رہا ہے وہ حکمی روزہ والے ہیں. دوسرے روزہ دار کو الصائم کہتے ہیں، صائم صوم روزے کو کہتے ہیں، الصائم روزہ رکھنے والا. لیکن یہاں ہے الصائحون، یعنی وہ اپنی خواہشات، ناجائز خواہشات جو ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی خواہشات ہیں، انہیں اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اب حقیقی روزہ رکھنے والا اللہ کے لیے کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات چھوڑتا ہے جو اس کے لیے جائز ہے عام دنوں میں. لیکن یہ وہ روزہ دار ہے جو ہر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے. اور روزے دار ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، ورنہ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھ کر یعنی صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دیا ہے لیکن اس نے گناہ نہیں چھوڑا اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو فرمایا اللہ کو اس کے کھانے اور پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک دن کھانا پینا چھوڑنے سے یا ایک مہینہ کھانا پینا چھوڑنے سے دن کے وقت کوئی اللہ کے خزانے میں اضافہ ہو جانا ہے؟ نہیں. مقصد روزے کا یہ ہے کہ انسان روزوں کے مہینے میں یہ پریکٹس کرے کہ وہ گناہوں سے بچے گا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے گا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں مسجد بھر جاتی ہے، جیسے ہی ماہ رمضان مبارک گزرا مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. ایک پورا مہینہ روزہ رکھنے اور اللہ کی عبادت کرنے کا ہمارے اوپر اتنا بھی اثر نہیں ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایک مہینے تک جو پریکٹس کی ہے اس پریکٹس پر آگے والا ایک مہینہ شوال کا ہی پورا کر لیں.
اسی ایک دن میں ہی مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ اللہ کو تو ایسا روزہ دار چاہیے جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، گناہ کے کام چھوڑے۔ یہ ہے وہ الصائمون، روزہ رکھنے والے۔ حقیقی مومن کی پانچویں نشانی ہے۔ حقیقی مومن کی چھٹی اور ساتویں نشانی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں جہاں بھی یہ آیا نا رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، وہاں مراد ہے 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے والے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ علیحدہ کوئی رکوع ہوتا ہے یا علیحدہ سجدہ ہوتا ہے۔ جہاں بھی رکوع اور سجود کا ذکر آیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنا۔ کیونکہ نماز کے اندر جو سب سے اہم اور الگ چیز ہے جو عام حالت میں انسان نہیں کر رہا ہوتا، مثلا قیام ہے تو عام حالت میں بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ جو چیز نماز کے اندر ایسی ہے جو عام حالت میں ہم نہیں کرتے ہیں وہ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک رکوع ہے اور دوسرا سجدہ ہے۔ ورنہ نماز میں بیٹھتے ہیں تو عام حالت میں بھی ہم بیٹھتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو عام حالت میں بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ 2 چیزیں جو نماز کے اندر نماز کا یوں سمجھے بغض ہیں، وہ ہے رکوع اور سجود۔ اس لیے جہاں پہ آ گیا نا رکوع کرنے والا یا سجدہ کرنے والا قرآن میں، تو وہاں مطلب یہ ہے کہ 5 وقت نماز ادا کرنا۔ تو جو شخص 5 وقت با جماعت نماز ادا کرتا ہے وہ شخص الراکعون الساجدون میں شامل ہے۔ اب حدیث پاک بھی سن لیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وقت پر نماز ادا کی، کامل وضو کیا، مکمل رکوع اور سجود کیے، حتیٰ کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز مکمل ادا کی، تو وہ نماز سفید روشن صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اے نماز پڑھنے والے، اللہ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ وہ نماز اس بندے کو کہتی ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص بے وقت نماز پڑھتا ہے، رکوع و سجود کا پورا خیال نہیں رکھتا ہے، وضو نماز کے فرائض واجبات کا خیال نہیں رکھتا ہے، یا ایسا شخص ہے پڑھ لی نہ پڑھی، کبھی دل آ گیا تو پڑھ لی، دل آ گیا تو 2 یا 4 دن 5 دن اکٹھی ہی پڑھ لی، یا کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو مسجد میں آ کے نمازیں پڑھ لی، جب پریشانی ختم ہوئی تو پھر وہی بے نمازی۔ تو ایسا نمازی نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ نماز کی حفاظت کرنے والا وہ شخص ہے، خواہ گھر میں موجود ہے یا سفر میں ہے یا حضر میں ہے، جہاں کہیں بھی موجود ہے، جب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیا۔ خواہ پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کر لیا ہے، بیمار ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھ رہا ہے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشاروں کے ساتھ پڑھ رہا ہے، نماز نہیں چھوڑ رہا ہے، نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کر رہا ہے۔ تو ایسا شخص ہے الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والا اور سجدہ کرنے والا۔ عزیزان گرامی قدر، اب سجدے کی بھی فضیلت سنتے جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر، آقا علیہ السلام نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے سب سے زیادہ جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت سجدہ بھی ہے، فرمایا واسجد واقترب، اے بندے سجدہ کر اور اپنے رب کے قریب ہو۔ یعنی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سجدے میں اپنے رب کے حضور جتنی دعا کر سکو دعا کرو، سجدے میں اپنے رب سے مانگو، پہلے اللہ کی حمد کرو سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اپنے لیے سجدے میں مانگو جو کچھ مانگنا ہے، کیونکہ اس وقت بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک بھی سن لیجیے، صحیح مسلم کے اندر ہے، سنن ترمذی کے اندر ہے۔ کسی نے حضرت ثوبان سے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو حضرت ثوبان خاموش رہے۔ اس نے 2 یا 3 بار سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو 2 یا 3 بار سوال جب اس نے کیا تو حضرت ثوبان صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، بہت زیادہ اللہ کے حضور سجدے کیا کرو، کیونکہ جب تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور تمہارے ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. عزیزان گرامی قدر، اب آگے اللہ رب العزت نے حقیقی اور سچے مومن کی نشانی بیان فرمائی. العاملون بالمعروف والناہون عن المنکر. العاملون بالمعروف کہتے ہیں نیکی کا حکم دینا، والناہون عن المنکر کہتے ہیں برائی سے منع کر. اب نیکی کا حکم دینا، خواہ کوئی بھی نیکی ہو، کسی کو کہنا کہ بھائی یہ نیکی کرو، نیکی کے کام کا لوگوں کو بتانا، انہیں حکم دینا، اور اس میں سب سے افضل لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا سب سے اعلیٰ عمل ہے. لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں شرک سے منع کرنا، یہ سب سے اعلیٰ عمل ہے. یعنی کافروں کو کفر سے منع کرنا اور اسلام کی دعوت دینا، اور اس کے بعد ہر نیک عمل ہے، نیک عمل کی دعوت دینا اور برے عمل سے روکنا. کیونکہ اللہ رب العزت نے بندے کے اوپر کچھ احکام فرض کیے ہیں اور کچھ چیزوں سے اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو روکا ہے. تو جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پہ خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کا کہنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے خود بھی ان سے رکنا اور دوسروں کو بھی ان سے روکنا. جو شخص اس پر عمل کرتا ہے وہ ہے العاملون والناہون عن المنکر، عمل بالمعروف نیکی کے حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا. اس کے بعد آخری حقیقی مومن اور سچے مومن کی نشانی بیان فرمائی سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 کے اندر، اور وہ جامع نشانی ہے، اور وہ یہ ہے الحافظون لحدود اللہ، اللہ کی قائم کردہ حدوں کی حفاظت کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو حدود مقرر کی ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر کچھ اعمال فرض کیے ہیں اور کچھ کاموں کو تمہارے لیے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. یہ ہے اللہ کی حدود. یہ کیا ہے؟ اللہ کی حدود ہیں. اور فرمایا کہ جو شخص شبہات میں پڑتا ہے، شبہ والی چیزوں میں پڑتا ہے، وہ حرام میں پڑ جاتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، اور جو چرواہا چراگاہ کے قریب بکریاں چراتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی چراگاہ میں بکریاں چلی جائیں، بادشاہ کی چراگاہ میں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ چراگاہ کے قریبی بکریاں چرا رہا ہے. تو فرمایا کہ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، حرام کردہ کام ہے، اور اللہ کی چراگاہ میں کسی کو داخل نہیں ہونا چاہیے. جو شخص بھی پھر بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہوتا ہے، بادشاہ اس سے انتقام بہت بڑا لیتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے. اور وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ وہ ہے قلب، یعنی دل ہے. یعنی ہر شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھے، آقا علیہ السلام کی سنتوں کو پڑھے، اور پھر اپنے دل کی اصلاح کرے. اگر اس کے دل کی اصلاح ہو گئی تو سمجھ لیجیے اس کے پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی. اور اگر وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا بن گیا تو وہ ایک سچا اور حقیقی مومن بن جائے گا. اور یاد رکھیے، کچھ حدود تو وہ ہیں جن کو ہم عوام نے پورا کرنا ہے، اور کچھ حدود وہ ہیں جنہوں نے حکمرانوں نے پورا کرنا ہوتا ہے. اور جن حدود کو حکمرانوں نے پورا کرنا ہوتا ہے وہ ہیں وہ جرائم جن پہ اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کیا، مثلا زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، اور اس کے علاوہ قتل کرنا ہے. یہ وہ بڑے بڑے جرائم ہیں. حد قذف ہے، کوڑے لگانا ہے، چور کی ہار کاٹنا ہے. یہ وہ جرائم ہے وہ اللہ کی وہ حدیں ہیں جن کو پورا کرنا حکمرانوں کا کام ہے. تو اللہ کی حدیں پورا کرنا ہم پر بھی فرض ہے اور ہمارے حکمرانوں پر بھی فرض ہے. اور جو لوگ اللہ کی حدوں کو پورا کریں گے اور یہ سارے کام کریں گے تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ